الحمدللہ سچویشن ہے وہ بہت پیسفل اور بہترین ہے. پچھلے 2 دن پہلے ہم لوگوں نے تقریباً ساری رات ہم لوگوں نے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن پہ گزاری ہے. کالز آئیں کہ آپ اگر ادھر آئے تو آپ یہاں نہیں رہیں گے. الحمدللہ اسی سیزن میں ہم 10 لاکھ کے قریب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کے اندر پلانٹس لگائیں گے. کسی حکومتی ادارے کی طرف سے آپ پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ نہیں ریڈ کریں گے؟ اگر ایک سیکٹ ہے وہ اس میں جلوس اور مجالس میں بزی ہے تو دوسرا سیکٹ ہے وہ سبیلیں لگا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، خلیج نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اقبال. ناظرین، آج میں موجود ہوں اسسٹنٹ کمشنر باراکو انیل سعید کے ساتھ. ناظرین، یہ اسسٹنٹ کمشنر باراکو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنا ایکٹیو ہے اپنے ایریا میں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. باراکو ایک ایریا سینسٹیو ایریا ہے، ریڈ زون ایریا ہے، اور یہاں پہ بلا شبہ جو ذمہ داری ہے وہ ان پہ بہت بھاری ہے. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی کس طرح سے جاری ہے اور 9ویں اور 10ویں محرم میں انہوں نے کس طرح سے سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں اور اس کو کیسے یہ انتشار پھیلانے والے لوگوں کو روکیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے یہ موقع دیا. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بزی روٹین سے ہمیں ٹائم دیا. سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ 9ویں اور 10ویں محرم کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کیسے جا رہے ہیں؟ اس میں ہمارا ایک پورا پلان ہے، ایک ڈیوٹی روسٹر نکلا ہوا ہے اور اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو محرم کے آغاز سے پہلے ہی میٹنگز کی جاتی ہیں تمام سیکٹس کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ. ان میٹنگز میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ایریا کریٹیکل ہے، اور جیسا کہ جس جگہ پہ ابھی ہم بیٹھے ہیں یہ بری امام ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ بھی جلوس مین مرکزی جلوس جو 11 محرم کو وہ یہیں پہ برآمد ہوتا ہے. تو اس حساب سے ہم لوگ پہلے سے ارینجمنٹ کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، NOCs یا ٹریڈیشنل یا جو بھی اس کی ٹائپ ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو لے کے چلتے ہیں اور تمام کنڈیشنلٹیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کرونا آپ کو پتہ ہے اس کی 4th ویو بھی ہے، تو اس کے حساب سے ہم نے پھر یہ کیا ہے کہ اس دفعہ کچھ کنڈیشنز میں یہ چیز بھی اٹیچ ہے کہ ایک سوشل ڈسٹینس، اوپن ایئر جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں، ماسک کا استعمال، تو وہ ساری چیزیں بھی ہم نے انشور کی ہیں. اچھا سر، ابھی آپ یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے علاقہ مکین جو ہیں ان کی طرف سے آپ کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ بہت زبردست طریقے سے وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے تو یہاں پہ جو لوکل مسالتی کونسل کمیٹیز بنی ہوتی ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دربار کے بھی لوگ ہوتے ہیں، گدی نشین ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو مجالس اور جلوس یا عزاداری والے ہیں ان کی طرف سے بھی ان کے منتظمین ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تو تمام لوگ تعاون کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور بہت الحمدللہ آج آپ دیکھیے کہ اب ہم 9ویں سے 10ویں محرم کی طرف جا رہے ہیں جب ہم یہ انٹرویو کر رہے ہیں، اور الحمدللہ سچویشن ہے وہ بہت پیسفل اور بہترین ہے. اچھا، ابھی کچھ دیر بعد 9ویں جو محرم ہے اس کا جلوس یہاں سے نکلے گا مرکزی امام بارگاہ سے، تو آپ نے SOPs کو کس طرح سے یقینی بنایا کہ لوگ اس کو فالو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کے لیے آپ نے کیا انتظامات کیے ہیں ابھی؟ اس کے لیے ہم لوگ نے یہ کیا کہ ایک تو ان کی جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے یا جلوس کی جو انتظامیہ ہوتی ہے ادھر سے ان کے والنٹیئرز ہوتے ہیں، تو ان کے تھرو ہم اس کو انشور کراتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ان کی بات سب سے زیادہ سنی جاتی ہے کیونکہ وہ انہی کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں. تو ہم نے ان لوگوں کو آن بورڈ لیا اور وہ انشور اس کو کروا رہے ہیں. اور پھر اس میں یہ ہے کہ ہماری پراپر پولیس ڈپلائمنٹ ہے، اس کے اوپر اسپیشل مجسٹریٹس لگے ہوئے ہیں. پھر ان مجسٹریٹس کے اوپر جو سب ڈویژن مجسٹریٹ جیسے ہم اسسٹنٹ کمشنرز ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں کلوزلی ان کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ خود بھی وزٹ کر رہے ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھی وزٹ کر رہے ہیں. ہم تو ہر وقت فیلڈ میں ہوتے ہیں اور اس کو روٹین کا یہ ہمارا حصہ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کل رات بھی یہیں پہ تھے جب تک یہ جلوس ختم نہیں ہوا، اور پھر یہ ہماری یہ چوکی ہے جہاں پہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں، اور یہ اسی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ہماری پولیس متحرک ہے، باہر ریزروز ہیں جو کہ پوری طرح سے جلوس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہے جو کہ اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بھی انٹورڈ اگر کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے تو ہمارا رسپانس جو ہے وہ اس حساب سے فوری طور پہ ہو سکے اس اکارڈنگلی. سر ہم دیکھیں تو باراکو ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر کافی حد تک جو ناجائز تجاوزات ہیں وہ زیادہ ہیں باقی ایریا کی نسبت، تو اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کہاں تک پہنچی؟ اس میں اس طرح ہے کہ میرے پاس میں ہوں اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ، اور میرے یہاں پہ ڈویژن تھانوں کی بیس پہ ہوتی ہے. تو میرے پاس تھانہ سیکریٹریٹ، تھانہ بنی گالا اور پولیس اسٹیشن باراکو تینوں ہیں. اور اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انکروچمنٹ کا ایک ایشو صرف انہی تھانوں کی حد تک نہیں ہے، پورے اسلام آباد میں ہے. آپ کے سامنے آپ نے 11 والا بھی دیکھا ہے، سید پور ولیج کو بھی دیکھا ہے، رورل سائڈ پہ بھی آپ کورال اور کھنہ کے ایریاز میں بھی یہ چیزیں ان کی شکایت سنتے ہیں. تو یہ ایک ایشو تو ہے. اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے ایک تو ٹاپ
لیول کمیٹی تشکیل دی ہے اینٹی قبضہ مافیا کمیٹی، جس میں کہ اسلام آباد کی جو پولیس کی ٹاپ ہیرارکی ہے، ایڈمنسٹریشن کی ٹاپ ہیرارکی ہے، وہ اس کے ممبرز ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو ہمارے معتبر ایم این ایز ہیں ان کی طرف سے ریپرزنٹیشن ہے اس میں یہ ہم کر رہے ہیں کہ ود ان 15 ڈیز فورٹ نائٹلی ہم اس کے جو بھی قبضہ مافیا کا کوئی کیس ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم ریزالو کرتے ہیں، انٹل اینڈ انلیس کہ وہ کسی جگہ سب جوڈس نہ ہو۔ اگر وہ کسی آنریبل کورٹ کے پاس ہے تو وہ تو اس میں تو پھر ہم لوگ اس کا ویٹ کریں گے ڈیسیجن کا، جبکہ دوسری طرف ہم لوگ ہر دن رات سی ڈی اے کی اس میں ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے، اس کے علاوہ سی ڈی اے کا جو ہے انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے، اس کے علاوہ بلڈنگ کنٹرول سیل ہے، پلاننگ ڈائریکٹریٹ، پلاننگ ونگ ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور وہاں پہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی دن کا ٹائم ہو، رات کا ٹائم ہو۔ ابھی پچھلے 2 دن پہلے ہم لوگوں نے تقریباً ساری رات ہم لوگوں نے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن پہ گزاری ہے، اور جہاں پہ جو بھی قبضہ مافیا تھا اس کے خلاف کارروائی کی ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ سینکڑوں کنال جو زمین تھی گورنمنٹ کی وہ واگزار کروائی ہے۔ اچھا سر، ہم دیکھیں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم جو عمران خان نے شروع کی تھی، اب آپ جو ہے وہ اس ویژن کو لے کے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ہم، بالکل آپ ایکٹیو ہیں اس حوالے سے۔ یہ بتائیے گا کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر یہ پلانٹیشن ڈرائیو ابھی کرنے کی ضرورت ہے باراکو میں؟ یہاں پہ بیسیکلی باراکو اور بنی گالا جو ہے نا، وہ اگر ہم اسلام آباد کا ماسٹر پلان دیکھتے ہیں تو زون 3 اور زون 4 میں آتا ہے، اور اس میں پھر نیشنل پارک کا ایریا ہے۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس نیشنل پارک کے ایریا کو مختلف ناموں سے، جیسے کہ مل پور ماڈل فارسٹری پارک، وہ کوئی 700 کنال پلس کا ایریا ہے، ہم نے وہ اس کو ڈیولپ، پہلے تو اس میں انکروچمنٹ ختم کروائی، پھر اب اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں تھرو پلانٹیشن۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے دوسرے مختلف ایریاز میں، جیسا کہ بوٹینیکل گارڈن ہے، وہاں پہ ہم نے ایک میسیو پلانٹیشن ڈرائیو کروائی لوکلز کے ساتھ مل کے۔ اب تک جو ہمارا ایک ٹارگٹ، پہلے 1 لاکھ، پھر 2 لاکھ، پھر 3 لاکھ، اور اب الحمدللہ اسی سیزن میں ہم 10 لاکھ کے قریب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کے اندر پلانٹس لگائیں گے، اور اس میں بھی پھر ہم نے پلانٹس کو فروٹ بیئرنگ پلانٹس آل دا ایئر جو کہ ایک سرسبز رہتے ہیں وہ والے پلانٹس، اس میں ہم نے اس کو اب وہ ڈسٹنگوش کیا، اور ہم نے کہا کہ صرف وہ والے پلانٹس لگائیں گے جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے میکسیمم بینیفیشل ہو۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک سینسٹیو ایریا ہے، اور یہاں پہ جو بھی قبضہ مافیا ہے وہ بالکل بااثر ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ بااثر نہ ہو جو کہ قبضہ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ بتائیے گا کہ ان کی طرف سے آپ پہ پریشر آتا ہے، کسی حکومتی ادارے کی طرف سے آپ پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ نہیں ریڈ کریں گے؟ یہ بالکل ایک میں آپ کو کلیئر کٹ بات بتانا چاہوں گا آپ کے میڈیا کے توسط سے، کہ مجھے آلموسٹ اٹ ہیز بین اباؤٹ اے ایئر کہ میں یہاں پہ سرو کر رہا ہوں، اور اگر آپ دیکھیں تو میں ہر دن آپ کو نظر آئے گا ہر ویک میں کچھ نہ کچھ آپریشنز اینٹی انکروچمنٹ چل رہے ہیں۔ تو اگر یہ قبضہ مافیا اتنی بااثر ہوتی ہے، اس کو کسی بھی قسم کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بااثر یا پولیٹیکل جو فیکشنز ہیں ان کی طرف سے، تو پھر یہ میں یا تو اب تک یہاں رہا نہ ہوتا، یا پھر یہ کہ آپریشن رک گیا ہوتا۔ تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے میرے لیے کہ مجھے کبھی بھی اس طرح کی کوئی سچویشن درپیش نہیں ہوئی کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور مجھے کوئی بھی ایسے کوئی کالز آئیں کہ آپ اگر ادھر آئے تو آپ یہاں نہیں رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ پوری طرح سے انڈیپینڈنٹلی ورک کر رہے ہیں، اور ہم آپریشنز کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہمیں کوئی بھی اس قسم کی وہ ہم پہ کسی طرح کا وہ نہیں ہے دباؤ۔ باراکو کے علاقے سے تھوڑی سی شکایات آ رہی ہیں کہ پرائس جو ہے وہ جتنے بھی وینڈرز ہیں یہ اپنی مرضی سے پرائس رکھتے ہیں چیزوں کی، کسی نے سبزی کا ریٹ زیادہ کر لیا، کسی نے پھل کا ریٹ زیادہ کر لیا۔ اس حوالے سے آپ کے آپریشنز کس طرح سے چل رہے ہیں؟ یہ اس کو ہم بولتے ہیں پرائس چیکنگ۔ تو پرائس چیکنگ تو ہمارا ایک بالکل ایسے سمجھیے انٹیگرل پارٹ ہے۔ ہم ڈیلی بیسس پہ تمام اسسٹنٹ کمشنرز پرائس چیک کرتے ہیں، اور اس کی ہر ہفتے جو ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے تھرو اس کی ایک آپ کو اس کی ریپرزنٹیشن بھی ملتی ہے کہ کیا پرائسز کا حالات کیا چل رہے ہیں، اور اس کی ہائیسٹ لیول پہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے اسٹریٹجی دیکھیں، عوام کو میں بار انٹرویوز کے تھرو بتاتا رہتا ہوں کہ اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ایک اسینشیل کموڈیٹیز ہیں، اسینشیل کموڈیٹیز سے مراد ہماری ہوتی ہے آٹا، چینی، دالیں، اس طرح کی، اس کے ہم نا ڈی سی آفس پرائس لسٹ نکالتا ہے۔ جہاں تک سبزی اور فروٹ ہے تو وہ ڈیلی نکلتی ہیں پرائس لسٹ اس کی، جبکہ جو دوسرا اسینشیل کموڈیٹیز چینی، آٹا وغیرہ، اس کی بھی کوارٹرلی یا پھر ٹوائس اے ایئر اس کی پرائسز ہم نوٹیفائی کرتے رہتے ہیں، یا پھر اکارڈنگ ٹو دی انفلیشن ہم اس کو ری نوٹیفائی کرتے رہتے ہیں۔ کرنا یہ ہے ہم لوگوں کو کہ جب بھی آپ کسی شاپ پہ جائیں تو آپ انکوائر کریں کہ اس چیز کی کیا پرائس ہے، اور اگر آپ کو وہ پرائسز نہیں شو کر رہا یا اوور چارجنگ کر رہا ہے آپ کا جو شاپ کیپر ہے، وینڈر ہے، تو آپ اس کی کمپلین ہم تک کریں، اور اس پہ ہم بالکل ایکشن کرتے ہیں۔ اس میں سٹارٹ ہوتا ہے وارننگ سے،
اس کے بعد پرائز کنٹرول ایکٹ ہے پورا, اس کے بعد اس پہ فائن بھی ہوتا ہے, اور جب اگر اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے تو پھر ان کو سیلنگز کی طرف جاتے ہیں, ان کو اریسٹ بھی کرتے ہیں, اور اس پہ قید ہے, باقاعدہ طور پہ قانون ہے, لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس طرح کے لوگ, یا پھر ہم انکوائر نہیں کرتے تو ان کو ایک طرح سے انکریجمنٹ مل جاتی ہے کہ اگر ایک 10 روپے والی چیز کو آپ 15 روپے دیں گے تو وہ کل کو سب سے 15 روپے چارج کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ ہماری من حیث القوم ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم, اگر ہمارے پاس ریسورسز ہیں بھی, تب بھی ہم اس چیز کو اس لیے انکوائر کریں کہ ہو سکتا ہے ایک دوسرا بندہ جو وہاں پہ آئے, ایک دوسرا کسٹمر جو وہاں پہ آئے, ہو سکتا ہے اس کے پاس ریسورسز نہ ہوں اور وہ اوور پرائسنگ کا شکار ہو رہا ہو, وہ ہولڈنگ یا اس طرح کا جو ہولڈرز ہیں اس کے تھرو بلیک میل ہو رہا ہو. تو یہ ایک ہماری قوم کی بھی ذمہ داری ہے. ہمارے آفسز اوپن ہیں, ہماری ٹائم ہیلپ لائنز ہیں باقاعدہ طور پہ, آپ اس پہ کمپلین کریں, ہم تو ایکشن لیتے ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے سٹیزن پورٹل بھی افیکٹیو ہے, تو تمام ریسورسز آر اویلیبل, پلیٹ فارمز آر دیئر, اور جسٹ دا نیڈ آف دی آورز دیٹ جسٹ ڈو لیٹ اس نو اینڈ انکوائر فرام دیٹ شاپ کیپر دیٹ واٹ از دی اسپیسیفک پرائز فار دیٹ اسپیسیفک کموڈیٹی. اچھا سر, لاسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ 9ویں 10ویں محرم کے حوالے سے ہی کروں گا کہ ابھی پورا جو محرم گزرا, جلد سے جلوس جو تھے آزاداروں نے نکالے, اس حوالے سے بتائیے گا, آپ کو کہیں سے کوئی کمپلین تو نہیں آئی کسی قسم کی کہ جلوس کو روکا گیا یا مجلس نہیں کرنے دی گئی یا کسی قسم کا کوئی انتشار پھیلا ہو؟ ہم لوگ جو ایز اے قوم ہے نا, وہ بہت زبردست لوگ ہیں. ہم لوگوں میں بہت زیادہ میانہ روی, برداشت, تحمل بالکل ہے. میں ان اسپیشل جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہیں. اگر آپ امریکہ میں, یورپ میں یا کسی بھی کنٹری میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ بھی بلیک وائٹس اور یہ ان کے پرتشدد جو ان کے یا ان کی جو آرگنائزیشن ہیں وہ تو ہیں, ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں ایز اے نیشن تو ہم لوگ بہت ریزیلینٹ ہیں, اور یہ اس کا بالکل یہ آپ کے سامنے ہے کہ مجالس بھی ہوتی ہیں اور وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اگر ایک سیکٹ ہے وہ اس میں جلوس اور مجالس میں بزی ہے تو دوسرا سیکٹ ہے وہ سبیلیں لگا رہا ہے اور وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک قربانی ہے, یہ کتنی بڑی قربانی ہے جس کا کہ کوئی بھی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارے مذہب کا, ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جب کوئی اتنی بڑی سیکریفائس دیتا ہے تو اس کو کس طرح سے قبول کیا جاتا ہے, کس طرح سے ماننا چاہیے. تو یہ بات ہم, کوئی بھی چاہے وہ سیکٹ ہو, کوئی بھی چاہے وہ فرقہ ہو, وہ اس چیز کو جھٹلاتا نہیں ہے, وہ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا ہے. اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ کہیں پہ بھی, جہاں پہ بھی مجالس تھیں, جہاں پہ بھی جلوس نکلے, جہاں پہ بھی کوئی اور اس طرح کی جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز جو بھی رہی ہیں جس بھی سیکٹ کی, اور دوسرے سیکٹ نے اس میں برداشت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس نے بالکل بلکہ اس کو سپورٹ بھی کیا ہے. اور میں نے جتنی بھی میٹنگز کی ہیں اس میں تمام جو بھی فرقہ کے لوگ تھے انہوں نے دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا, اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ بڑے پیسفلی ہم نے محرم کے اب 1 اور 2 ڈیز آر لیفٹ جو کہ کریٹیکل ہوتے ہیں, اور باقی تمام الحمدللہ بخیر و عافیت گزرے ہیں. جی ناظرین, یہ تھے انیل سعید صاحب جنہوں نے پورا محرم تو اپنی ڈیوٹی کی ہی کی, اور ویسے بھی یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو ہر جگہ ایکٹیو نظر آئیں گے. ان کی ڈیوٹی 24/7 ہوتی ہے, نہ ختم ہونے والی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے خلیج نیوز.